کہ وہ اللہ اللہ کر کے ایک قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس آج ہو رہا ہے فائنلی آج ہو گیا اجلاس، اور اس میں وزراء اعلیٰ بھی آئے، اور وہ جو بجٹ سکیمیں تھیں، بجٹ کی تجاویز تھی، وہ بھی متفقہ طور پہ یقینی طور پہ تھرو ہو گئی ہیں، پاس ہو گئی ہیں۔ یہ قومی اقتصادی کونسل کا جو اجلاس ہوا ہے، اس کے اندر کی خبر کیا ہے؟ جو رات گئے ٹیکنیکل کمیٹیوں نے فیصلہ کیا وہ میرے لیے من کو بھاری کرنے کا باعث ہے۔ اچھا، وہ ایسا کیا فیصلہ آ گیا جی؟ آئین میں ترمیم بھی نہیں ہوئی، ڈار صاحب کے فارمولے پہ بھی عمل نہیں ہوا، صوبوں کے وسائل پر 1200 روپے کا ڈاکہ پہ پڑ گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاشف رفیق، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کیا ہے، اور میرے ساتھ روزانہ کی طرح ایم بی سومرو موجود ہیں۔ ایم بی سومرو صاحب، سب سے پہلے تو آپ اپنا حال حوال بھی بتائیں، اور پھر ایک بڑی خوشی کی بات ہے، آپ کا چہرہ بھی بڑا مطمئن ہے کہ وہ اللہ اللہ کر کے ایک قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس آج ہو رہا ہے فائنلی آج ہو گیا اجلاس، اور اس میں وزراء اعلیٰ بھی آئے، اور وہ جو بجٹ سکیمیں تھیں، بجٹ کی تجاویز تھی، وہ بھی متفقہ طور پہ یقینی طور پہ تھرو ہو گئی ہیں، پاس ہو گئی ہیں۔ یہ قومی اقتصادی کونسل کا جو اجلاس ہوا ہے، اس کے اندر کی خبر کیا ہے؟ اس کے اندر کی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، ڈاکومنٹس میرے پاس پہنچے، مگر آپ نے خوشی کی بات کی تو سچی بات بتاؤں تو میرا من اداس ہے۔ اداس ہے؟ جی، میں اجلاس نہیں ہو رہا تھا تب بھی من اداس تھا، اب اجلاس ہو گیا تو ابھی اداس ہے؟ جو رات گئے ٹیکنیکل کمیٹیوں نے فیصلہ کیا ہے ہاں، وہ میرے لیے میرے من کو بھاری کرنے کا باعث ہے۔ اچھا، وہ ایسا کیا فیصلہ آ گیا جی؟ آئین میں ترمیم بھی نہیں ہوئی، اچھا، یہ تو اچھی بات ہے۔ ڈار صاحب کے فارمولے پہ بھی عمل نہیں ہوا، اچھا، اور صوبوں کے وسائل پر 1200 روپے کا ڈاکہ پہ پڑ گیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ 1200 ارب صوبے خود وفاق سے لے کر اپنے عوام کے پیسے وفاق کو دیں گے، کیونکہ وفاق چیخ رہا تھا کہ ہمارے جو اخراجات ہیں وہ میٹ اپ نہیں ہو رہے، این ایف سی کے تحت سارے پیسے صوبوں کو دے دیے گئے ہیں، اور اس لیے ہمارے اخراجات، حالانکہ 1500 ارب روپے اس سال انہوں نے صرف پی ڈی ایل پیٹرولیم لیوی کے مد میں وصول کیے ہیں۔ نہیں، آپ جو وہ کہہ رہے ہیں، صوبوں کو 1 روپیہ نہیں جانا ادھر سے۔ صحیح، آپ کا دل بوجھل، میں تو پریشان ہو گیا ہوں۔ بات سنیں، ہم نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ آئینی ترمیم ہوگی، اس میں این ایف سی کا پورشن جو ہے ری ایڈریس ہونا تھا۔ اچھا، وہ اس کے بعد پھر ایک ڈار فارمولہ ہم نے اپنے دیکھنے والوں کو بتایا کہ جس میں وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جی آئینی ترمیم نہ کریں، این ایف سی کے اندر کچھ تھوڑی سی تبدیلی کریں، اور کچھ ٹیکسز ایسے ہیں جو ڈائریکٹ وفاق کے انڈر دے دیے جائیں تاکہ وہ چیزیں ہو جائیں، اور اس پہ ایک کو آرڈیننس ٹائپ جاری ہونا تھا۔ یہ چیزیں نہیں ہوئی، اچھا، اب نہیں ہوئی، مگر تو پھر تیسرا جو عمل ہوا، اس کا مطلب کہ پھر زرداری صاحب کو فارمولہ لگا راستہ جو نکلا ہے، ہاں جی، وہ راستہ یہ نکلا ہے، اب یہ 1200 ارب ٹھیک ہے، صوبے گرانٹ کی صورت میں اس سال وفاق کو دیں گے، اچھا، اور وہ رقم قابل واپسی بھی ہوگی، مگر کتنے برسوں کے بعد اس کا کوئی طے یہ تو پھر نہیں ہے۔ خوشی کی بات ہے۔ نہیں، دیکھیں، سن تو مسئلہ یہ ہے، لینا، خوشی کی بات یہ ہے، پہلے ہم آئی ایم ایف سے قرضہ لیتے تھے، ورلڈ بینک سے قرضہ لیتے تھے، اپنے بانڈز جو ہیں وہ مارکیٹ میں بیچتے تھے، اب وفاق جو ہے وہ صوبوں سے قرضہ لے گا 1200 ارب دیکھیں، کا۔ میں سمجھتا ہوں جب سے قرض دے رہے ہیں نا۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں جب سے 18ویں ترمیم ہوئی ہے، ہاں، جو صوبائی خود مختاری کے خلاف تھے، جی، اس مینٹلٹی کے لوگوں کے پیٹ میں اس وقت سے مروڑ پڑ رہے تھے، ٹھیک ہے، یہ اس وقت سے چیخ رہے تھے، اور ان سے 18ویں ترمیم ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ایک مسلسل 2010 سے نیریٹو بنایا جا رہا تھا۔ آج دیکھیں، میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی نے، بھئی اگر 28ویں ترمیم ہوتی، این ایف سی ریوائز ہوتا، مطلب جو 18ویں ترمیم ہے وہ رول بیک ہوتی، تو پیپلز پارٹی جواب نہیں دے پاتی، ان کو سیاسی طور پہ نقصان ہوتا۔ اگر ڈار فارمولے کے تحت آصف صاحب صدارتی آرڈر کے ذریعے این ایف سی میں جو مالیاتی تقسیم ہوتی ہے صوبوں کے درمیان وہ چینج کر دیتے، تو پھر بھی پیپلز پارٹی کو نقصان ہوتا۔ مقصد وفاق کا یہی تھا نا، یہ چیخنے کا، تو
صوبوں سے پیسے لے تو وفاق اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. صوبوں نے اپنے لوگوں کے رائٹ سرنڈر کیے. بھائی اب دیکھیں سب سے زیادہ میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ نقصان جو ہوا ہے پنجاب کا ہوا ہے. اب اس فارمولے کے تحت آپ کو پتا ہے پنجاب کو سب سے زیادہ پیسے 620 ارب روپے دینے پڑیں گے اس سال. ٹھیک ہے، وفاق کو اپنے وسائل سے قرضے کی صورت میں. ٹھیک ہے، وہ نہیں ملیں گے، واپسی نہیں ہوگی. نہیں. اچھا چلیں، ٹھیک ہے. 600 ارب ان کا ہو گیا. 620 ارب 620 ارب ان کا ہو گیا پنجاب کا. اور بڑے بھائی ہونے کا حق ادا کیا ہے پنجاب نے. 310 ارب روپے سندھ دے گا. ٹھیک ہے. 180 ارب کے پی دے گا. اچھا. اور 85 ارب بلوچستان دے گا. تو یہ آپ ٹوٹل کریں گے تو یہ 1200 ارب روپے ہیں جو وفاق کو ملیں گے. صحیح، سندھ نے کم نہیں دیے؟ نہیں، وہ جو شیئر ہے اس کے تحت دیے گئے، یعنی کہ جو این ایف سی کا شیئر ہے اس شیئر کو ہی اس کے تحت دیے گئے. اچھا، اب 620 ارب پنجاب دے رہا ہے سب سے زیادہ شیئر، پھر 380 زائد ارب. آپ تصور کریں نا. ہاں جی. دیکھیں اس سال بھی جو صوبوں کو ہیں 400-500 مطلب اگر پنجاب حکومت 620 ارب روپے مریم صاحبہ دے دے گی تو 620 ارب روپے کے وہ اپنے صوبے میں مالی وسائل نہیں لگا سکیں گی. اس طرح سندھ 310 ارب. اب ان کی نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ اپنے صوبائی لیول پہ کوئی ٹیکسز بڑھا لیں، کوئی کلیکشن بڑھا لیں، کچھ کر لیں. نہیں ہو سکتا. ابھی کیوں نہیں ہو سکتا؟ سندھ کی 400 ارب روپے کی ٹوٹل پی ایس ڈی پی ہے 445 ارب اس نئے مالی سال میں رکھ رہے ہیں. وہ پورے ترقیاتی سندھ کے ترقیاتی پروگرام جتنی رقم وفاق کو دے رہے ہیں. سندھ کھنڈر بنا ہوا ہے، کوئی روڈ ٹھیک نہیں ہے، بنیادی سہولتیں نہیں ہیں، لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، لوگوں کے پاس ہیلتھ کی فیسلٹی نہیں ہے. آپ سخاوت کر رہے ہیں. لوگوں نے منشا سے کر رہے ہیں، زبردستی تھوڑی کر رہے ہیں. لوگوں نے مریم صاحبہ کو بھی، لوگوں نے مراد شاہ کو بھی، لوگوں نے بلوچستان میں بھی، سندھ کے لوگوں نے، بلوچستان کے لوگوں نے، پنجاب کے لوگوں نے، کے پی کے لوگوں نے ان کو ووٹ صوبائی اسمبلی کو اس لیے دیا ہے کہ وہ ان کے آئینی رائٹس کا تحفظ کرے. یہ اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ آپ ان کے آئینی رائٹس، ان کے پیسے جو ان کے بچوں پہ لگنے ہیں وہ آپ وفاق کو دے دے. وفاق ایک نیریٹو بلٹ کر رہا ہے کہ بھائی ہم صوبوں کو دینے کے بعد پیسے ہمارے پاس نہیں بچتے. تو مطلب آپ 18ویں ترمیم صوبائی خود مختاری کی خلاف جو سوچ ہے ان کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں انڈائریکٹ. اچھا، آپ جذباتی اور یہ نہیں، میں جذباتی نہیں ہو رہا. بات تو سنیں نا حضور، میری بات تو سنیں. دیکھیں یہ فیصلہ جو ہوا ہے جی، یہ فیصلہ جی یک طرفہ ہوا ہے یا متفقہ ہوا ہے؟ صوبوں نے مانا ہے. صوبوں نے مانا ہے نا جی. اچھا، اب آپ سوچیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے جی، بلوچستان میں حکومت پیپلز پارٹی کی، سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی کی. اس کا مطلب دونوں وزراء اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب یا سرفراز بگٹی صاحب کی یہ اتنی تو کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ زرداری صاحب یا بلاول صاحب سے پوچھے بغیر فیصلہ کر لیں. نہیں، انہوں نے ان کے کہنے پہ کیا. پھر میں حیران اس بات پہ ہوں کہ جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں آفریدی صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کو 180 ارب روپیہ واپس کریں گے. ابھی تک اچھا، اب بات تو سنیں. ابھی تک ان کا آفیشلی کچھ نہیں آیا، مگر آج بھی این ایس سی میں بیٹھے تھے نا، اور ان کی مخالفت میں بھی بیان نہیں آیا. یہ رات سے ہم خبریں چلا رہے ہیں. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. جو آپ نے پی ایس ڈی پی کی بات کی کہ 400 سم تھنگ کا پی ایس ڈی پی ہے فیوچر، وہ میں بتا دیتا ہوں. ابھی این ایس سی جو ڈاکومنٹس ملے ہیں بتائیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. پنجاب کا پی ایس ڈی پی کتنا ہے؟ جو وفاق 1126 ارب روپے کا وفاق کی ترقیاتی پروگرام رکھ رہا تھا. ٹھیک ہے. ابھی جو این ایس سی کا اجلاس وزیر اعظم صاحب کی صدارت میں ابھی ختم ہوا ہے ابھی جی اس کے جو میرے پاس دستاویز آئے ہیں جی مجھے ذرائع نے جو بتایا ہے، اب اس کو کم کر کے 1126 میں سے وفاق کی ترقیاتی پروگرام کو 1000 ارب کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ صوبوں نے کہا کہ بھئی آپ اپنا بجٹ بڑھا رہے ہیں، ہمارا آپ کم کر رہے ہیں اور ہم سے فنڈ مانگ رہے ہیں، تو آپ اپنا ترقیاتی پروگرام بڑھاتے جا رہے ہیں، ہمارا کم ہوتے جا رہا ہے. تو وفاق نے کم کر دیا، ان کا بھی کم ہو گیا. ابھی پنجاب کا کتنا ہے؟ ابھی جو ابھی بلوچستان کی صرف ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی نہیں ہوگی. بلوچستان کا جو صوبائی بجٹ ہوگا
وہ 308 ارب روپے کا ہوگا، ٹھیک ہے، اور پنجاب جو 1450 ارب روپے کا ترقیاتی پروگرام رکھنا چاہتا تھا، اب اس کو کم کر کے 749 ارب، مطلب آدھا پروگرام کم ہو گیا پنجاب تو کا، ٹھیک ہے۔ سندھ 816 ارب سے 706 ارب ہو گیا ہے، کے پی 556 ارب سے 455 ارب روپے، ٹھیک ہے۔ تو اب اچھا صحیح لگے یاد، یہ بھی بتا دیں دیکھنے والوں کو، کوئی نئے ٹیکسیز وغیرہ تو نہیں لگا رہے نا؟ میں اگلے دن کہیں دیکھ رہا تھا سلیم مانڈوی والا صاحب کہہ رہے ہیں کوئی نئے ٹیکس نہیں لگا رہے، ابھی آپ کو بتاؤں، اس سال کیونکہ لفظوں کے گورکھ دھندے کو آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ ٹیکس وصولیوں کا ہدف ریوائز کرنے کے بعد، آئی ایم سے بات کرنے کے بعد 13,505 ارب کے ٹیکس ہدف ہے، جو آنے والے مالی سال میں ہیں وہ 15,264 ارب روپے کا ٹیکس ہدف مقرر کیا جا رہا ہے، جس پہ اتفاق ہوا ہے۔ 200 ارب آلموسٹ نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2,259 ارب روپے آپ ایکسٹرا ٹیکس، موجودہ بجٹ سے اضافی ٹیکس وصولیوں کا ہدف رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیسے وصول ہوگا؟ یہاں جو آپ نے مختلف چیزوں پہ ٹیکس رکھا ہے اس کی تھوڑی شیئر بڑھا دیں گے، یا کچھ آپ کو نئی ٹیکسز لگانی پڑے اس گی۔ میں ایک پرپوزل یہ بھی ہے کہ سیل ٹیکس سے 1% بڑھا دیں۔ اچھا پھر اس میں پیٹرولیم لیوی بھی تو بڑھ رہی ہے نا؟ وہ تو صوبوں کی تقسیم ہوتی نہیں ہے۔ پیٹرولیم لیوی میں 1500 ارب اس سال انہوں نے وصول کیے ہیں، وفاق نے، صوبوں کو ایک پینی نہیں ملنی ادھر سے، ٹھیک ہے، کیونکہ لیوی اور سیز کی جتنی رقم ہوتی ہے وہ وفاق کے 100% اپنے جیب میں جاتی ہے۔ وہ وفاق، یہ جو رونا روتے ہیں نا کہ ہمیں این ایف سی میں کے بعد ہمیں پیسے نہیں ملتے، تو وہ لوگوں کو پورا سچ بتائیں نا، آدھا سچ مکمل جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، وہ پورا سچ بتائیں نا۔ تو آپ یہ جو لیوی کے مد میں لیتے ہیں، آپ نان ٹیکس ریونیو کے مد میں لیتے ہیں، وہ تو پیسے سارے کے سارے آپ لیتے ہیں۔ وہ اصل میں ہم صوبوں کو کتنے دوہرے معیار ہیں۔ کچھ لوگ سارے پاکستان میں یہ کہتے ہیں کہ اختیارات گلی تک منتقل ہونے چاہیے، بلدیاتی نظام، مگر ہم گلی تک اختیارات منتقل کرنے کی بات کرنے والے بندے اس وقت ہم منافقی کی صورتحال میں کیوں چلے جاتے ہیں جب صوبوں کو اختیار ملنے کی بات ہوتی ہے؟ آپ صوبوں کو تو اختیار دیتے نہیں، آپ گلیوں تک اختیار دیں گے۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ چونکہ آج بہت جذباتی ہوئے ہیں، نہیں جذباتی کیا، آپ نے آئین کے اختیار کے تحت صوبوں کو پیسے ملنے ہیں، آپ نے ان کو بازو مروڑ کے آپ نے پورے پیسے لے لیے۔ اچھا مجھے ایک بات تو بتائیں، یہ بازو مروڑ کے جملہ جو بول رہے ہیں آپ، جی قبلہ یہ بتائیں کہ زرداری صاحب کو بازو مروڑ اسی وجہ سے بجٹ پیش نہیں ہو رہی تھی۔ نہیں تو زرداری صاحب کو بازو مروڑ سکتا، زرداری صاحب نے کوئی نہ کوئی تو بات سوچی ہوگی اگر یہ راستہ نکالا ہے۔ زرداری صاحب بچ گئے این ایف سی ایوارڈ میں کو تبدیل کرنے کے لیے آئینی ترمیم آنی تھی، وہ نہیں ہوا۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ ایم بی سومرو صاحب آپ کا۔ ناظرین آپ نے ایم بی سومرو صاحب کی گفتگو سنی۔ آج ایم بی صاحب کا دل بڑا دکھی ہے، جذباتی بھی ہیں، بجٹ چونکہ پیش ہونے کے قریب ہے، اور خاص طور پہ آئینی ترمیم کا بھی نہ ہونا، اور این ایف سی اور ڈار فارمولے پہ بھی عمل نہ ہونا، اور پھر صوبوں کی جانب سے مرکز کو پیسوں کی یقین دہانی کرانا، اور سب سے امپورٹنٹ چیز، اس سٹوری بھی ہم مزید بھی آپ سے گفتگو کریں گے آنے والے دنوں میں۔ اس وقت تک ایم بی سومرو صاحب یقینی طور پر مزید چیزیں بھی نکال لیں گے۔ کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔